سنتے رہیے میری آواز سنو. السلام علیکم اینڈ خوش آمدید لسنر. سن رہے ہیں میری آواز سنو انٹرنیٹ ریڈیو سروس اور سنتے ہیں آپ یہ روز ہی 12 بجے سے 1 بجے تک ریپیٹ ہوتی ہے آپ ہی لوگوں کے لیے ایوننگ ٹائمنگ میں بھی, اور اس کے علاوہ پورے ویک کی ٹرانسمیشن آپ سنتے ہیں سیٹرڈے سنڈے کو. لے کر آتے ہیں آپ کی آگاہی کے لیے بہت سارے پروگرامز جو صحت کے بارے میں بھی ہوتے ہیں, کبھی قانون کے بارے میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے معاشرتی ایشوز یا مسائل کے بارے میں بھی یہ پروگرامز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ لسنرز آپ ہمیں کال کر کے بتائیں کہ ہماری ٹرانسمیشن آپ کو کیسی لگ رہی ہے, اگر کچھ کمی ہے تو وہ بھی بتائیں تاکہ ہم مزید بہتری لانے کی کوشش کریں, کیونکہ جب تک آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک نہیں دیں گے ہم مزید بہتری اور مزید جو ہے انفارمیشن آپ کے لیے نہیں لا پائیں گے. تو میں کہوں گی جو نمبر ہم اناؤنس کرتے رہتے ہیں اور اب تک آپ کو یاد بھی ہو جانا چاہیے کہ جس پر آپ نے کال کرنی ہے اور دینا ہے اپنا فیڈ بیک, نیگیٹو پازیٹیو جیسا بھی آپ چاہتے ہیں, 0518430456, اور میں انتظار کر رہی ہوں آپ کے فیڈ بیک کا. اور ہمارے بہت سارے لسنرز مختلف کام کرتے ہوئے ہماری ٹرانسمیشن سنتے ہوں گے کیونکہ یہ ایک انٹرنیٹ ریڈیو سروس. تو میں کہوں گی جو بھی چیز استعمال کریں, جو بھی کام آپ کریں, وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے لیے بھی نافع ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی, جی لسنرز, جو آپ کے لیے بھی فائدے مند ہو اور اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی. تو جیسا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن آپ کے لیے فائدے مند ہو, اسی لیے ہم لے کر آتے ہیں مختلف پروگرامز آپ لوگوں کے لیے. آج بھی صحت کے بارے میں بات ہوگی اور آپ کی صحت پروگرام ہوگا آپ کے لیے, اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروگرام بھی ہوگا زندگی رواں ہے آپ کی صحت میں. ہم جس ڈیزیز کو یا جس بیماری کو آج لے کر آئیں گے وہ ریسپائریٹری انفیکشن ہے, اور اس کے علاوہ زندگی رواں ہے میں جو ہم بات کریں گے وہ کچھ ڈینگی کے بارے میں کہیں گے, بہت ساری معلومات لے کر آئیں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں لسنرز کہ آج کل ڈینگی کی جو وبا ہے ایک بار پھر پھیل چکی ہے ملک میں, تو دعا گو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کچھ احتیاطی تدابیر لینی ہے, اور اسی مقصد کے لیے ہی یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. تو کہوں گی کہ آپ سنتے رہیے ہماری ٹرانسمیشن. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. اس وقت ہم نے بڑھنا ہے اپنے فرسٹ پروگرام کی طرف جو کہ ہے آپ کی صحت. سنتے رہیے اور فیڈ بیک کا میں انتظار کروں گی. صحت ہے تو امید ہے, امید ہے تو سب کچھ ہے, تو کیوں نہ بات ہو آپ کی صحت کے بارے میں. پروگرام آپ کی صحت میں. یہ پروگرام ہم آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یوفون کے تعاون سے. السلام علیکم لسنرز, یہ پروگرام بھی ہم نے ڈیزائن کیا ہے آپ کی صحت کو سامنے رکھ کر, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے تمام سامعین رہیں تندرست و توانا. جی لسنرز, اس پروگرام میں ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود رہیں گی ڈاکٹر طاہرہ صادق جو کہ اسلامک میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحبہ, جیسا کہ ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ آج ہم اسپیشلی جو بات کریں گے وہ کریں گے ریسپائریٹری انفیکشنز کے بارے میں. پہلے تو میں چاہوں گی آپ ہمارے لسنرز کے لیے لے مین کو بتائیں کہ ریسپائریٹری سسٹم ہے کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ندا, آپ نے مجھے کال کیا اس پروگرام میں. اس میں کہ ریسپریٹری انفیکشنز یا جو ریسپریٹری جو ساری النیسز ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں ناک سے لے کے پھیپھڑوں تک. یہ پورا ایک پیسیج ہے جو ناک سے لے کے پھیپھڑوں تک چلتا ہے, جس میں لیرنگس اور سارا کچھ آ جاتا ہے, فیرنگس بھی آتا ہے, اور اس کو ہم اسی سے اناٹومیکل سٹرکچرز کی بنیاد پہ اس کو اپر ریسپریٹری انفیکشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور کچھ کو لوور ریسپریٹری انفیکشنز میں. اپر ریسپریٹری انفیکشنز میں جو زیادہ تر بیماریاں یا جو زیادہ تر علامات ہوتی ہیں اس میں کامن کولڈ, کف, نزلہ, زکام وہ سب آ جائے گا, اور پلس جو کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے بچوں کو. اور اگر لو ریسپریٹری انفیکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے کہ زیادہ تر لسنرز نے اکثر فیس کیا ہوگا نیمونیا, جو کہ بہت کامن ہے ہمارے ہاں بچوں میں. تو مینلی ریسپریٹری انفیکشنز میں ہم انفیکشنز مطلب یہ کہ جو کچھ بیکٹیریا اور وائرسز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں الرجیز والا ایلیمنٹ نہیں ہے, اس میں صرف ہم انفیکشنز کی بات کریں گے. تو یہ کامن کولڈ سے لے کے نیمونیا تک سب انفیکشنز اس میں آ جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے سانس سے ریلیٹڈ کچھ بیماریاں ہیں جو اکثر ہو جاتی ہیں. اور میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا کوئی ایج ہوتی ہے کہ یہ بیماریاں تب ہوتی ہیں یا کسی بھی عمر کے لوگوں کو یہ ہو جاتی ہیں؟ نہیں ندھا, اس میں ایسے ہوتا ہے کہ مطلب جیسے ایکسٹریمز آف ایجز, جیسے بہت چھوٹے بچے ہیں جو بہت ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, اس میں یہ ویسے بھی سب بیماریاں جو ہے وہ کامن. لیکن ہمارے ہاں اس بیماری کا ریسپریٹری انفیکشنز کا جو پریولنس ہے وہ زیادہ کامن ہے بچوں میں, اور اسپیشلی انڈر 5 چلڈرن جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ کامن ہے. اور اس میں بھی اگر ہم 2 گروپس لیتے ہیں تو لیس دین 2 months ایک گروپ لیتے ہیں جس میں بہت زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے,
جو یہ انفیکشنز ہے. اور اس کے علاوہ 2 months ٹوورڈز 5 years ایک یہ گروپ ہے. اور ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ جو بچے ہیں جو لڑکے ہیں ان میں ان کا پریولنس بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان بورن ان میں امیونٹی تھوڑی کم ہوتی ہے ایز اگر ہم لیتے ہیں کہ فیمیلز میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے جو نیو بورنز ہوتی ہیں. اور اسی لیے جو بچے ہیں لڑکے جو ہیں نیو بورنز ان میں زیادہ پریولنس ہوتا ہے اس کا. جی ریسرچ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہرہ سے ریسپیریٹری انفیکشنز کے بارے میں. یہ انفیکشنز ہوتے ہیں ناک, گلے, کان اور منہ میں. اس میں جو ہے پھیپھڑے بھی انکلوڈ ہوں گے. مطلب پھیپھڑے میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ جو ہمارا جو سانس لینے کی رفتار ہے وہ کم یا زیادہ ہوگی تو وہ بھی اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, جب ہم بات کر رہے ہیں اس ڈیزیز کی تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں ہمارے لے مین کو کہ اس کی کیا علامات ہیں اور کب انہیں ڈاکٹر کے پاس ضروری جانا چاہیے. جی بہت اچھا سوال کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے کچھ تو سمٹمس ہیں اور کچھ سائنس ہیں. ٹھیک ہے, جو سمٹمس وہ ہوتے ہیں جو پیشنٹ آ کے ہمیں بتاتے ہیں اور سائنس وہ جو ڈاکٹرز خود ڈائگنوز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو لسنرز ہیں ان کو دونوں کا کسی حد تک پتہ ہونا چاہیے, اسپیشلی مدرس کو. مدرس کی ٹریننگ اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. اگر پیشنٹ کمپلین کر رہا ہے یا کوئی بچہ کمپلینٹ کر رہا ہے ناک بہنے کی, کھانسی, گلا خراب اور سانس لینے میں مشکل, یہ بہت ضروری ہے کہ سانس لینے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے یا بہت تیز تیز سانس لے رہا ہے, اور پلس کسی بھی قسم کا ایئر ڈسچارج ہے یا ایئر پرابلم ہے, ایئر ایکس ہیں, کان میں درد ہو رہا ہے یا کوئی مواد نکل رہا ہے, اور پلس بخار. ان میں سے اگر کوئی بھی کمپلینٹ ہوگی تو یہ جو ہے ریسپریٹری انفیکشنز کو ہم ضرور, اس میں ایک کمپلینٹ ہو سکتی ہے یا اس میں کمبینیشن آف کمپلینٹس بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سارے سمٹمز ہیں. اگر سائنس کی بات کرتی ہوں تو مدرس جیسے بہت اچھی طرح یہ اسیس کر سکتی ہیں کہ اگر 2 ماہ سے چھوٹا بچہ ہے تو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا سانس کی لینے کی رفتار تیز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل ایڈلٹس. جیسے نارمل بڑے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں 16 یا 25 منٹس ہوتی ہے, تو بچوں میں 40-50 نیو بورنس میں نارمل ہے یہ سانس لینے کی رفتار. لیکن اگر مدرس کو یہ لگ رہا ہے کہ لیس دین 2 months بیبی ہے, اس کی ایج ہے, اور وہ جو ہے 60 breaths پر منٹ یا اس سے زیادہ لے رہا ہے سانس 1 منٹ میں, یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ گھڑی کو سامنے رکھ کے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سانس تیز آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اس میں چیک کرنے میں یہ ہے کہ آپ نے چیسٹ اور جو پیٹ کا ایریا وہ پورا انکور کرنا ہے پراپرلی. صرف ناک کو دیکھ کے یا مطلب کپڑوں کے اندر آپ کو نہیں پتہ چل سکتا. اور اس کے علاوہ جو 2 ماہ سے زیادہ بڑے عمر کے بچے ہیں 1 سال تک, 2 ماہ سے 1 سال تک, ان کی جو ہے اگر انہوں نے 50 breaths پر منٹ یا اس سے زیادہ ان کی رفتار ہے سانس لینے کی, تو ان کو بھی ہم اس میں ڈکلیئر کریں گے کہ دے آر ہیونگ سم ریسپریٹری انفیکشن. اور اسی طرح 1 year سے 5 years تک ان میں جو ہے اسپیڈ 40 breaths پر منٹ سے اگر زیادہ ہوگا تو وہ بھی ڈینجر زون میں آ جائیں گے. تو یہ ساری ایسی ہے کہ یہ جو مدرز جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے کاؤنٹ کر سکتی ہیں. اگر نہیں ان کو اسیس ہو رہا تو وہ اس بیسس پہ وہ کر سکتے ہیں. پلس اگر سانس لینے کے دوران یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے سانس انسپائر کرتے ہیں اور ایکسپائر کرتے ہیں, انہیل اور ایکسیل, اگر سانس لینے کے دوران چیسٹ کے نیچے اگر گھڑے پڑ جاتے ہیں, یہ بہت زیادہ ڈائگنوسٹک پوائنٹ ہے. اگر آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملتا تو صرف اسی کی بیسس پہ پتا چلے گا کہ یہ جو ہے نیمونیا ہو گیا. اچھا, اس میں ایک تو ہم نے یہ بات کی, بہت ضروری بات ہے کہ اگر سانس لینے کے دوران انہیل کرتے ہوئے اگر چیسٹ کے بالکل نیچے گھڑے پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو یا بچی کو نیمونیا. اور پلس اگر سانس لیتے ہوئے کوئی ایب نارمل آواز آ رہی ہے, جیسے اسٹرائڈر سانس لیتے ہوئے ایک آواز علیحدہ ہوگی اور سانس چھوڑتے ہوئے ایکسیل کرتے ہوئے ایک علیحدہ, جس کو ہم ویز کہتے ہیں, سیٹی کی طرح کی آواز ہوگی. اگر اس طرح کی کوئی آواز ہے تو یہ بھی اس کیٹیگری میں آئے گی کہ اگر بچے کو بخار نہیں ہے یا اور کھانسی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی وہ بتا نہیں سکتا, لیکن سمپلی اگر یہ آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی ریسپریٹری انفیکشن یا ریسپریٹری پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ جیسے چھوٹے بچے, بہت چھوٹے بچے ہیں, ان کو اگر بہت زیادہ سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے, کیونکہ وہ تو کوئی کمپلینٹ نہیں کر سکتے, اور سوتے ہوئے ان کو اٹھانا بھی مشکل ہو رہا ہے, جگانا مشکل ہو رہا ہے, تو یہ بھی ایک سائن ہے. پلس اس کے علاوہ اکثر مائیں جو ہیں بخار سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہو رہا ہے. بخار ہونا مطلب ٹیمپریچر ہائی ہونا یا ٹیمپریچر لو ہونا, دونوں اس کے. بہت زیادہ اگر جسم ٹھنڈا ہے تو بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا. اور پلس جیسے بڑے بچے ہیں 5 سال کے, اگر وہ سیویئرلی میل نرشڈ ہیں, انڈر نرشڈ ہیں, بہت زیادہ کمزور ہیں, اور پلس ان کو یہ سارے ہو رہے ہیں مسئلے مسائل. اور اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ ہے کہ اگر جسم نیلا ہو رہا ہے, جیسے اسکن نیلی ہو رہی ہے یا ٹپ آف دا نوز جو ہے وہ نیلی ہو رہی ہے,
تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اس میں بچے میں آکسیجن وہ سانس پراپرلی نہیں لے رہا اور آکسیجن جتنی پہنچنی چاہیے اس کے لیے وہ اتنی نہیں پہنچ رہی، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جو ریسپیریٹری انفیکشنز ہیں یہ زیادہ تر بچوں میں ہوتے ہیں۔ نہیں، جیسے میں نے آپ کو ندا پہلے بھی بتایا کہ دونوں ایکسٹریمز آف ایجز میں کوئی بھی بیماری جو ہے وہ کامن ہے کیونکہ امیونٹی لو ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بچوں میں جو رسک فیکٹرز ہیں، جیسے بینگ سٹیزن آف اے ڈیولپنگ کنٹری، یہاں پہ رہتے ہوئے تمام مسئلے مسائل زیادہ ہے، تو بچوں میں جو سارے پور لیونگ کنڈیشنز کی وجہ سے بچوں میں یہ والی بیماری زیادہ کامن ہے، اسپیشلی انڈر 5 میں۔ صحیح۔ ابھی پاکستان میں اس ڈیزیز کے اوپر کوئی کنٹرول آیا ہے یا یہاں پہ بھی یہ اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے؟ جی ندا، اس میں یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ اس کا پریولنس جو ہے، مطلب آپ حیران ہوں گی کہ 4 ملین ڈیتھس ہو رہی ہیں پر ایئر جسٹ بیکاز آف دس ڈیزیز، اور اس میں سے بھی اگر ہم اس کو فردر کیٹیگرائز کریں تو 90% ڈیتھ جو ہے وہ صرف نیمونیا کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس پریولنس میں۔ اور ایز یو نو کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں پہ پور ہائیجینک کنڈیشنز ہیں، پور لیونگ کنڈیشنز ہیں، تو اس میں جو ہے 20 to 30% پریولنس ہے اس ڈیزیز کا، اور ڈیولپڈ کنٹریز جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اس پہ کنٹرول کر لیا ہے، تو اور ان میں پریولنس جو ہے 3 to 4% ہے۔ اور ہمارے یہاں زیادہ تر جو وجہ اس کی سمجھی جاتی ہے اتنی زیادہ اس کے پریولنس کی، اس میں میل نیوٹریشن، مطلب جو انڈر ویٹ انڈر نرشڈ بچے ہوتے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ کامن یعنی یہ ڈائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ڈائٹ پہ، اور خاص کر بچوں کی ڈائٹ پہ بہت زیادہ، کیونکہ گروئنگ ایج ہے، ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، ان کا BMI زیادہ ہے، تو ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے۔ اگر امیونٹی اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو سارے ایجنٹس ہیں، بیکٹیریا، وائرسز، وہ آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح فل بلون ڈیزیز نہیں کاز کر سکیں گے۔ پلس جو لو برتھ ویٹ بیبیز ہوتے ہیں، جو پیدائشی جن کا وزن کم ہوتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس کے علاوہ ایئر پولوشن میجر فیکٹر۔ اچھا، کہ یہاں پہ جب آپ بات کر رہی ہیں بیکٹیریا کے بارے میں، ایئر پولوشن کے بارے میں بھی، کیا یہ جو ریسپیریٹری انفیکشنز ہیں یہ ایک سے دوسرے کو بھی لگ سکتے ہیں کیا؟ جی، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ جو میں نے آپ کو ایک رسک فیکٹرز میں بات جو امپورٹنٹ ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ پور لیونگ کنڈیشنز اور لو سوشو اکنامک اسٹیٹس، اس میں مینلی یہی ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں اگر ایک کمرہ ہے یا 2 کمرے ہیں اور اس میں بچے بہت زیادہ ہیں اور سب ایک ہی بلینکٹ میں سو رہے ہیں، ایک ہی بیڈنگ میں یوز کر رہے ہیں اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے، تو اس میں یہ کہ بہت آسانی سے ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ایئر کے تھرو جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اگر ایک بچے نے چھینک ماری یا کھانسی کی تو اس سے جو ہے وہ باقی بہن بھائیوں کو یا جو باقی سبلنگز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آسانی سے یہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ مطلب اس کی پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن ہے، ایک بندے سے دوسروں کو ہو جاتی ہے، ایون ایڈلٹس کو بھی۔ میم، جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ریسپیریٹری انفیکشنز کے بارے میں، آج کا فوکس ہے وہ بچوں میں ان انفیکشنز کا ہونا ہے، تو میں کہوں گی کہ ماں ایسے کون سے احتیاطی تدابیر ہے جو اپنا سکتی ہے، کیا مینجمنٹ ہے جو وہ اپنا سکتی ہے؟ جی ندا، یہ تو مطلب بہت زیادہ ضروری سوال ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ ایٹ لیسٹ مدرس کو اتنا ٹرینڈ کر دیں کہ وہ یہ سارے جو سائن سمٹمز ابھی ہم نے ڈسکس کیے ان کو پک کر سکے۔ ایون جو ابھی تو ہم بات کرتے ہیں سٹیز کی یا اربن ایریاز کی، ایون رورل ایریاز میں جو بہت دور ہیں، گاؤں والے علاقے ہیں، وہاں پہ بھی مدرس کو اتنی ٹریننگ ہو جانی چاہیے کہ اس کو پتا چل جائے کہ چیسٹ کے نیچے سانس لینے سے اگر گھڑے بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر اس کو بخار نہیں بھی ہے تو یہ ایک سگنیفیکنٹ فیچر ہے جس کے لیے اس کو الارم ہونا چاہیے، اور اس کو نزدیکی کوئی بھی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے یا رورل ہیلتھ سینٹر ہے وہاں پہ اس کو فوراً جانا چاہیے۔ اس میں اگر 3 کیٹیگریز ہیں، اگر ہم مطلب لیس دین 2 months والے ایج کی بات کرتے ہیں، جس بچے کی عمر ابھی صرف 2 ماہ ہے، اس سے جو ہے یہ اس ایج کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے اس میں 3 گروپس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے کو ہو سکتا ہے صرف کھانسی یا کوئی زکام والا ایلیمنٹ ہو، تو اس میں صرف مدرس کو یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو گرم رکھیں، لیکن اس میں اوور ہیٹنگ نہیں کرنی، بچوں کو بہت زیادہ کپڑے نہیں پہنا دینے، کیونکہ سانس کے تھرو اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو ٹھیک ہے، جیسے آپ نے موسم کے لحاظ سے جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہے اس کے حساب سے آپ نے تھوڑا سا ان کو کپڑے زیادہ پہنا دیے، پلس جو پورا کمرہ ہے اس کو تھوڑا وارم رکھیں ہیٹر سے یا کوئی ایسے میئر کر کے، اور پلس اس کے علاوہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو بریسٹ فیڈنگ نہیں چھوڑے، مطلب جو مدرز اپنا فیڈ کرواتی ہیں یا جو ٹاپ فیڈ کرواتی ہیں ان کو فیڈ کروانا بالکل، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو مدرز کیا کرتی ہیں کہ اس کو کھلانا پلانا چھوڑ دیتی کہ وامٹ نہ کر دے یا بالکل سانس کی نالی میں نہ، تو ایسا نہیں کرنا، اس کی اپ رائٹ پوزیشن کر کے بیبی کو اس کو جو ہے فیڈ کرواتے رہنا ہے۔ اور پلس اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نیزل کیوٹی جو ناک میں اگر آپ کو سامنے کوئی ایسی obstruction نظر آ رہی ہے، کوئی ریشہ جمع ہوا ہے، تو آپ اس کو مینولی مدرز بھی کلیئر کر سکتی ہیں،
تاکہ اس کی یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں جو مدرس کو کرنی ہے. اور اس میں یہ کہ اگر اس کو صرف کھانسی بخار ایسی چیزیں ہیں لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ یہ سب میئرز کرنے کے باوجود بچے میں کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی، تو پھر اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر بریدنگ جو ہے مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے یا مزید تیز ہوتی جا رہی ہے، یا اس کے علاوہ اگر بچہ اوور آل زیادہ بیمار لگ رہا ہے تو پھر اس کو دوبارہ لے آئیں ہاسپٹل. اور اس میں ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویری سیویئر ڈیزیز. اس کو کیسے جج کر سکتی ہیں مدرز؟ اس کو اس طرح کر سکتی ہے کہ بچہ کچھ کھا پی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس کو وہ سک کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایب نارملی سلیپی ہے، بہت زیادہ جیسے نیند میں ہے، غنودگی میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویری سیویئر ڈیزیز والی کیٹیگری میں آ رہا ہے. تو پھر اس کو فوراً ہاسپٹلائز کروائیں، اس کو ایڈمیشن کروائیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو پراپر آئی وی اینٹی بایوٹکس ہیں وہ والا اس کو جو ہے کور دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم سیویئر نمونیا جس کو کہتے ہیں اس کو کیسے جج کر سکتے ہیں مدرس کے چیسٹ ان ڈرائنگ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیسٹ کے جو لوور مارجن پہ گھڑے سانس لینے کے ٹائم پہ جو گھڑے پڑ جاتے ہیں ان کو ڈائگنوز کریں اس کا. اور اس کے علاوہ جو ریسپریٹری ریٹس کی بات کی تھی کہ اگر مور دین 60 بریتھس پر منٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً اس کو سیویئر نمونیا اور اس کو فوراً ہاسپٹلائز کرائیں اور اینٹی بایوٹک کور جو ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. یہ تو بات تھی کہ جو لیس دین 2 months جن کی ایج ہے. اگر 2 months to 5 years ہیں، کیونکہ 2 months والی بہت کریٹیکل ایج ہے، تو یہ ایک کیٹیگری اس کو کر دیتے ہیں، اور جو 2 months سے 5 years ہے وہ ایک کیٹیگری ہے. اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کچھ ایسے ہیں کہ جن کو آئیں گے اور وہ صرف کف کی یا کولڈ کی فیور کی ہسٹری ہوگی، ان کو ہم نو نمونیا والے اس میں انٹر کرتے ہیں. اور اس میں مینلی وجہ کیا ہوتی ہے، کوئی ایئر پرابلم ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ سور تھروٹ ہوگا، فیور ہوگا، یا سمپل ویز ہوگی، وہ جو سانس لینے کے دوران سیٹی کی آواز ہے. تو اس کو کوئی ایسا آپ کو سمٹومیٹک ٹریٹ کرنا ہے، جو اس کو مسئلہ ہے اس کو بس اس کی میڈیسن دے دیں. اس میں اینٹی بایوٹک کور کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں فاسٹ بریدنگ ہے لیکن چیسٹ ان ڈرائنگ نہیں ہے، مطلب سانس لیتے ہوئے چیسٹ کے نیچے جو ہے وہ گھڑے نہیں پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے نیمونیا ہے، اور اس میں ہے ہوم کیئر دیں گے. مطلب ضروری نہیں کہ اس میں ایڈمٹ کر لیں پیشنٹ کو، صرف فاسٹ بریدنگ ہے تو اس میں اینٹی بایوٹک کور دیں گے، اور پلس ہوم کیئر کے لیے مدر کو گائیڈ کر دیں گے، جو میں نے پہلے آپ کو ٹپس بتائی ہیں. پھر اس میں مدر کو ایک امپورٹنٹ بات بتائیں گے کہ 2 دن کے بعد اس نے دوبارہ ری اسیس کروانا ہے بچے کو. اور اس میں اگر دیکھیں کہ اگر کنڈیشن ورس ہے تو اس میں یہ کریں گے کہ اس کو ہاسپٹلائز کروا دیں گے. اگر سیم کنڈیشن ہے، جو اینٹی بایوٹک آپ نے سٹارٹ کی تھی اس سے نہیں فرق پڑا، تو ڈیفینیٹلی کوئی اینٹی بایوٹک چینج کروا دیں گے. یا اگر پہلے سے امپرووڈ ہے تو وہی اینٹی بایوٹک جو پہلے چل رہی تھی اس کا 5 days کا کورس کمپلیٹ کر کے تو پھر جو بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اگر کنڈیشن نہیں تو ڈیفینیٹلی ہاسپٹلائز کروانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو انفیکشنز ہیں کیا موسم بھی اس پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. اچھا اس میں ایسا ہے کہ کلائمیٹک کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. جیسے آپ عام دیکھا ہوگا، آپ نے لسنرز نے بھی یہ فیل کیا ہوگا کہ سردیوں میں یہ نزلہ، زکام، کھانسی، ایئر انفیکشن، یہ سب چیزیں، نیمونیا سردیوں میں بہت کامن ہے. اس میں جو سائنٹیفک اس کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے. بہن بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بلینکٹ میں سوئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کلائمیٹک کنڈیشن سے یہ ایگریویٹ ہوتا ہے. ایگریویٹ مطلب یہ کہ بہت زیادہ پھیلتا ہے، یا بہت زیادہ جو چیز نارمل رہتی ہے دوسرے سیزنز میں، یہ اس سیزن میں انفیکشن ہو سکتا ہے اتنا ہی ہو، ڈوز اتنی ہی ہو، لیکن اس کنڈیشن، اس کلائمیٹ کی وجہ سے یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. انفیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے سانس سے ریلیٹڈ جو ہے میجر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ریسپیریٹری انفیکشن. تو اگر کسی بچے کو یا بڑے کو بھی یہ فریکوینٹلی ہو رہے ہوں تو کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کیا وہی امیونٹی جو ہے وہ کم ہے یا کوئی اور ریزن بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں تو ندا میں یہی بات کروں گی کہ جو ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ کیوں زیادہ ہو رہا ہے، اس کی بیسک وجہ یہی ہے میل نیوٹریشن. اس میں مطلب اگر آپ کی نیوٹریشن، ہائیجینک کنڈیشنز وہ سب اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی انفیکشس ایجنٹ آئے گا، لیکن وہ اس طرح اپنی فل بلون جو ہے وہ سینسیٹیوی نہیں شو کر سکے گا. اور پلس اس میں جیسے دیکھا گیا ہے کہ جیسے کچھ لیونگ کنڈیشنز ہماری ایسی ہوتی ہیں، گھروں میں کارپیٹس ہیں، ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور جو ان ڈور اسموک ہے، ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو فرسٹ ایئر آف لائف میں جو بیبیز کو زیادہ نیمونیا ہوتا ہے اس میں ایک میجر کاز اسموک ہے.
صحیح. اور وہ اگر اربن ایریاز میں بات کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے مدر اسموک کرتی ہوں, اور اگر رورل ایریاز میں حکا بہت کامن ہے تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. انڈور اسموک جو ہے وہ بھی انڈور ڈسٹ, انڈور اسموک جو گھروں کے اندر ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مطلب ایسی چیزیں جو کنٹرول کی جا سکتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا امپروو کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا ایک سے دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے. جی. مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو وہ نہلاتی وغیرہ بھی ہیں, سوپ بھی یوز کرتی ہیں ایک جیسا, اور پھر وہ ٹاول بھی ایک بچے کو یوز کرتی ہیں تو پھر دوسرے کو, کیا اس طرح بھی ایک سے دوسرے کو یہ بیماری ہو سکتی ہے؟ جی بالکل نیتا, یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مطلب جو لیونگ کنڈیشنز ہیں اور جتنی آپ ہائیجین اپنی مینٹین کریں گے, اگر مدر کو پتا یہ اسیس ہو رہا ہے کہ ایک بچہ اس کو زکام کھانسی ہے تو اس کا فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا اس کا ٹاول علیحدہ کر لیں, اس کو اینٹی بیکٹیریل جو سوپس اور یہ لیکوڈ سوپس بھی ہیں سارے وہ زیادہ یوز کروائیں. پریونٹیو میجرز یہی کہتی ہیں کہ باقی بچوں کو بھی احتیاطاً آپ اسی صابن سے نہلانا دھلانا کریں, پلس ان کے ٹاولز جو ہیں اور اس ٹائم پیریڈ کے لیے تھوڑا سا اس کی بیڈنگ بھی علیحدہ کر دیں اور تھوڑا سا اس کو آئسولیٹ کر دیں ہیلدی بچوں سے. تو اس میں یہ کہ کم از کم اس کو جو 4-5 دنوں کا جو پیریڈ ہے النس کا, بیماری کا, تو وہ جو ہے اوور ہو جائے, اس سے یہ ہے کہ وہ دوسرے بچے محفوظ رہیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میرے دماغ میں ایک کوشچن آ رہا ہے, اگر ہم ڈیولپنگ کنٹری کی بات کریں تو یہ زیادہ تر آپ نے کہا کہ گندگی کی وجہ سے ہوتا ہے, ڈائٹ جو ہے خراب ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن سپوز اگر کسی کو ہو جائے اور بچے وغیرہ یا بڑے بھی ہیں, کیا ایئر ٹریولنگ وغیرہ وہ کر سکتے ہیں اس سچویشن میں کہ نہیں؟ ایئر ٹریولنگ تو ایسا دیکھیں, یہ تو ہر ملک نے اپنے کچھ رولز بنائے ہوتے ہیں نا, لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان میں امیگریشن میں ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ آتے ہوئے, بس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب خود یہ سیفٹی میئر کر سکتے ہیں کہ وہ ماسک پہنے. ایئر ٹریول تو کر سکتے ہیں, اب پرووائڈیڈ کہ انہوں نے اپنا ڈائگنوز کروا لیا کہ وہ صرف جیسے اب نزلہ زکام جو یہ صرف ایک سمٹم ہے, اس کی بیس لائن ڈیزیز کیا ہے, وہ نیمونیا ہے, وہ میزلز ہے, وہ ممپس ہے, روبیلا ہے, یا وہ کوئی اور اسمال پاکس ہے, چکن پاکس ہیں, مطلب وہ کیا بیماری کیا ہے, تو وہ جو ہے اس کا پراپر ڈائگنوسس ضروری ہے. تو اس میں یہ کہ آپ ماسک یوز کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے جیسے ایڈلٹس ہیں تو وہ کم از کم دوسروں کو اسپریڈ نہیں ہو. تو میرا خیال ہے یہ سیفٹی میئرز کر کے آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کا کوئی ایسا سیفٹی رول نہیں ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحبہ, کافی ڈیٹیل سے آپ بتا رہی ہیں کہ کس طرح یہ بیماری ہوتی ہے اور کس طرح ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, اور آج ہم نے جو فوکس کیا وہ ریسپیریٹری انفیکشن جو بچوں میں ہوتے ہیں اس پہ بات کی تھی ہم نے. تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ اب اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو لی جا سکتی ہیں, کہ پہلے تو یہ کہ یہ بیماری ہو ہی نہ, اگر خدا نخواستہ ہو گئی ہے تو ہم اس بیماری کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ جان ہاتھ سے چلی جائے. تو میں چاہوں گی آپ بتائیں. جی نیدا, یہ میرا خیال ہے کہ اس پروگرام میں سب سے ضروری سوال ہی یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق سب سے زیادہ جو ضروری ہے مدرس کی ٹریننگ ہے, کہ مدرس کو آپ اتنا ایجوکیٹ کر دیں اور ان کو اتنا کانشیس کر دیں کہ وہ بچوں کی ہیلتھ سے لے کے ان کی ہائیجین اور جو سارا ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, اور پلس ان کو یہ جو سارے نیمونیا کے سائنس ہیں وہ ڈائگنوز کرنے آ جائیں. مطلب یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی مشکل کام ہے. اگر کوئی ان ایجوکیٹڈ مدر ہے اس کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ سانس کی رفتار اگر نارمل سے زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا سا یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ایسے تم نے ٹائم دے کے 1 منٹ میں اتنے سانس کاؤنٹ کرنے, اور پلس اگر اس کے چیسٹ کے نیچے گھڑے پڑ رہے ہیں سانس لینے کے دوران, یا سانس لینے کے دوران کوئی ایب نارمل آواز آ رہی ہے, کوئی سیٹی کی آواز ہے, کوئی اسٹرائڈر کی آواز ہے, وہ اس کو بتایا جا سکتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے یہاں اتنے زیادہ بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ یونٹس جو گورنمنٹ اس پہ اتنا کام کر رہی ہے, اس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا, جن کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ڈور سٹیپ پہ جانا ہے, ہر مدر کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ویسے تو ان کے پاس یہ پورا پروگرام ہوتا ہے, تو اس کو ذرا ری انفورس کیا جا سکتا ہے کہ وہ مدرس کو جو ہے بیٹھ کے ان کی ٹریننگ کروائیں کہ یہ جو ساری میئرز ہیں یہ کم از کم وہ ڈائگنوز کر لیں, اور پھر اگر ان میں سے کوئی ایسی علامت ان کو ملتی ہے تو وہ فوراً اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کی کیئر کریں, یا ایٹ لیسٹ اس کو کسی ہیلتھ سینٹر میں بچے کو لیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ مدرس کی ٹریننگ ان کی ہائیجین ہیلتھ سے لے کر سائنس اور سمٹمز ڈائگنوز کرنے کی حد تک ان کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا جائے. پلس جو اس کے علاوہ امیونائزیشن, جیسے ایک ہے کہ مطلب جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں جو یہ ساری ریسپریٹری انفیکشنز بہت زیادہ ان کی جب بیس لائن وجہ ہوتی ہے, یہ وہ یہاں تو خسرہ ہوتا ہے یا کالی کھانسی, میزلس یا ووپنگ کف, تو اس میں یہ ہے کہ ان کو پراپرلی امیونائز کروایا جائے بچوں کو. ان کا جو پورا ایک امیونائزیشن EPI اسکیجول ہے جو گھر گھر میں جا کے پولیو کے ہے, یا ایون جو جہاں پہ بیبی کی برتھ ہوتی ہے وہاں پہ فور امیونائزیشن کارڈ بن جاتے ہیں, تو
تو اس کو مدرس کائنڈلی ضرور فالو کیا کریں. جب تک مطلب اتنی آسانی ہے کہ آپ کو کارڈ بھی دے دیا جاتا ہے, بس صرف یہ ہے کہ آپ نے ہیلتھ سینٹر میں آنا ہے اور انجیکشن لگوانا ہے, تو وہ جو ہے وہ پورا کورس حفاظتی ٹیکوں کا ضرور مکمل کریں. اس سے یہ کہ بچہ نہ صرف یہ چھوٹے موٹے انفیکشن بلکہ بڑی ساری بیماریوں سے اس کو نجات مل جائے گی. امیونائزیشن بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ خوراک, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اس میں جو ہے بچوں کو, جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو زیادہ جو ہے اچھی کھانے کی چیزیں دی جاتی ہے, تو اس میں جو ہے میلز فیمیلز نیوٹریشن بہت میٹر کرتی ہے. اگر نیوٹریشن اچھی ہوگی, اور نیوٹریشن کا یہ مطلب نہیں آپ نے جیسے بہت جو ہائی سوشل اکنامک اسٹیٹس میں کیا ہوتا ہے بچوں کو زیادہ جنک فوڈ کھلا دیتے ہیں, برگرز یا آئلی فرائیڈ چیزیں ہیں, وہ بھی آپ نے کنڈیم کرنا ہے. مطلب ان کو ایک ہیلتھی ڈائٹ دینے جس میں فروٹس ہوں, ویجیٹیبلز ہوں, اور اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ, پروٹین سب کچھ اس میں ہو. تو جو ہے ایک نیوٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ پراپرلی ہو. اور پلس جو ایک پہلے میں نے رسک فیکٹرز میں بھی بات کی تھی, اسموک پولوشن, اس کو آپ نے کم سے کم رکھنا ہے. مطلب اگر ایسے کوئی کارپیٹس ہیں یا اس کے علاوہ کوئی جو اسموک ہے, جیسے گاؤں میں اکثر ہوتا ہے کہ گھر میں لکڑیاں بھی جل رہی ہیں اور وہ اس کا دھواں بھی اکٹھا ہوا ہے, تو یہ سب چیزیں ایگریویٹ کرتے ہیں ایسے انفیکشنز کو. اس میں یہ ہے کہ الرجنز پہلے سے ہوتے ہیں, اور پھر جو انفیکشس ایجنٹس ہوتے ہیں, جو بیکٹیریاز یا وائرسز ہوتے ہیں, ان کے لیے اپنا کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بس یہی ہے کہ اپنی اوور آل جو ساری لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کو اچھا رکھا جائے. یہی ہے بس ساری پریونشن. اور میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے اہم رول, جو ڈاکٹر سے بھی زیادہ اہم رول مدرس کا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور آج آپ نے بات کی ریسپیریٹری انفیکشنز کے بارے میں, اور آج مین فوکس جو ہم نے کیا اس بیماری کا وہ بچوں میں کیا. آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ان کی کیا علامات ہیں اور کس وجہ سے یہ ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, مجھے ایسا لگا کہ آپ کی ان ساری باتوں سے کہ مائیں جو ہیں اگر احتیاطی تدابیر کر لیں, وہی بات کہ گھر میں صفائی, مثلا ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں, وہ چیزیں ہم اپلائی کر لیں اپنی زندگیوں میں, صفائی اور پھر اپنی ڈائٹ کا پراپر ایک سسٹم ہو, تو ہم بچوں کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اور بچے اگر ان بیماریوں سے بچیں گے تو میرے خیال میں ماں باپ بھی خوش رہیں گے اور جو مزید بیماریاں ہیں وہ پھیلنے سے بچیں گی. جی ڈیفینیٹلی ندا, اسی طرح ہی ہے. مطلب مدرس کا رول اسی لیے تو کہا گیا کہ مائیں جو ہے وہ پہلی تعلیم گاہ ہے, اسی لیے کہا گیا کہ وہ جو ہے بچوں کی ایٹ دیٹ لیول جو ہے وہ ان کو اتنا ٹرین کر دیں کہ اگر وہ بیماریوں سے بچ جائیں گے تو آبویسلی وہ اسکول میں بھی اچھی تعلیم حاصل کریں گے اور وہ جو ہے کامیاب انسان بن گئے. جی لسنرز, پروگرام میں میرے ساتھ شامل رہیں ڈاکٹر طاہرہ. بات کی ہم نے انفیکشنز کے بارے میں, ریسپیریٹری انفیکشن جو کہ ہوتے ہیں سانس کے ایریا سے ریلیٹڈ جو انفیکشنز ہو, لائیں گے آپ کے پاس مختلف بیماریوں کی وجوہات اور ان سے بچنے کی احتیاطی تدابیر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو, جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے. فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456, 051-8430-457 پر. اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل, تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uksresearch.com, merawazsunno@uksresearch.com, اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد. سنتے رہیے میری آواز سنو. جی لسنر, سن رہے ہیں میری آواز سنو. پروگرام سنا آپ نے کچھ ریسپائریٹری انفیکشنز کے بارے میں, اور اس کے علاوہ میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ آج پروگرام میں ہم کچھ ڈینگی کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور یہ بات ہوگی ہمارے نیکسٹ پروگرام میں جو کہ ہے زندگی رواں ہے, اور اس میں اسپیسیفکلی اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو لسنرز, میں کہوں گی بہت غور سے سنیے, کیونکہ میں چاہتی ہوں ہمارے لسنرز رہیں تندرست و توانا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں. تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پروگرام کی طرف. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ لسننگ.
زندگی رواں ہے پروگراموں کے اس سلسلے کے ساتھ ندا نعیم۔ ان پروگراموں میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے حقائق کے بارے میں جو قدرتی آفات کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ سامعین، اچھی صحت عطیہ خدا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ بنی نوع انسان نے ہر دور میں درپیش مشکلات اور وبائی امراض کا سامنا کیا ہے۔ پاکستان کی عوام خصوصاً پنجاب کے لوگوں کو ڈینگی بخار جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بیماری خطرے کی صورت لوگوں کے سروں پر نمودار ہوئی۔ 1994 میں کراچی میں پہلی بار ڈینگی کا مریض سامنے آیا، جبکہ 2007 میں لاہور میں ڈینگی کا مریض سامنے آیا۔ لسنرز، ہماری پنجاب کی پروڈیوسر ربیہ ارشد نے ڈینگی سے متعلق ایک ڈاکیومنٹری تیار کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں وہ ڈاکیومنٹری۔ ڈینگی بخار بھی ملیریا کی طرح مچھر کے ذریعے پھیلنے والے بخار کی قسم ہے، لیکن سن 2011 میں ڈینگی بخار نے ایک وبا کی صورت اختیار کر لی۔ پنجاب بھر میں 21,292 مریض رجسٹرڈ ہوئے، جن میں سے 17,245 کا تعلق لاہور سے تھا۔ ڈینگی کو ہڈی توڑ بخار بھی کہا جا سکتا ہے۔ ڈینگی بخار کوئی چھوت کی بیماری تو نہیں، لیکن اس کو پھیلانے کا اصل کردار مچھر ہے، جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک اس بخار کا وائرس منتقل کرتا ہے۔ ایشیائی خطے میں مچھر آغاز تاریخ سے ہی موجود ہے اور اس کی ان گنت اقسام بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ڈینگی ایک خاص قسم کے مچھر ایڈی ایجپٹائی کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ ایڈی ایجپٹائی مادہ مچھر ڈینگی وائرس کے جراثیم کو اپنے سلیوری گلینڈز میں کیری کرتی ہے۔ اس مچھر کی عمر 2 سے 4 ہفتے ہوتی ہے، لیکن اس کے انڈے خشکی میں سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ڈینگی نے 110 ممالک میں وبا کی صورت اختیار کرتے ہوئے ہر سال قریباً 50 سے 100 کے لگ بھگ لوگوں کو متاثر کیا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر اسلم خان، جو ڈینگی کے ماہر کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جب ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے پرانے ٹائر منگوائے تو ان ٹائروں میں ڈینگی مچھر کے انڈے بھی آ گئے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ان پر ہر طرح کا کیمیکل استعمال کیا جا چکا تھا، اس لیے اس مچھر پر اب کسی کیمیکل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پروفیسر ڈاکٹر اسلم خان کا مزید کہنا تھا کہ سن 2011 میں عید کے فوری بعد ڈینگی وبا کے پھیلنے کی وجہ قبرستان ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اسلم خان کہتے ہیں، عید کے 6, 7, 8, 10 دن کے بعد سے یہ ایپیڈیمک ہونی شروع، اور اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو کیا؟ اب ہوا یہ ہے کہ عید سے دن بے انتہا لوگ جو ہیں انہوں نے قبرستان کا رخ کیا۔ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ عید کے دن ہم جاتے ہیں مزاروں پر، اپنے جو پیارے وہاں دفن ہیں ان کو فاتحہ پڑھنے کی۔ قبرستان ڈینگی کے مچھروں کی آماج گاہ ہے، کیونکہ یہ وہاں ٹری ہولز میں قبر ہے، ان کے اوپر پیالے رکھے ہوتے ہیں جن کے اندر پانی ہم ڈالاتے ہیں، اس میں یہ مچھر اپنے انڈے دیتا ہے۔ جب وہ پانی سوکھ جاتا ہے اور جیسے ہی برسات آتی ہے تو اس میں سے وہ پانی پڑا اور وہ انڈے جو ہے نا پھر نکل آئے۔ ظاہر ہے مچھر زیادہ دور توڑ کر نہیں جاتا، اس کی اڑان جو ہے وہ صرف آدھا کلومیٹر دور ہے۔ عید سے اگلے دن اور تیسرے دن لوگ جو ہیں انہوں نے قبرستان کا رخ کیا اور وہاں جا کر یکا یک یہ مچھر کے کاٹنے سے وہ ڈینگی ہو گئے۔ ڈینگی میں بخار ہونا، سر درد کے علاوہ پٹھوں میں کھچاؤ اور ناک کان سے خون آنا بھی اس کی علامات میں شامل ہیں۔ اس میں انسانی پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے بیماری کا علاج بہت آہستہ اور احتیاط سے ہوتا ہے، مگر ڈینگی بخار سے صحت یاب ہونے کے باوجود اس کا خوف موجود رہتا ہے۔ ڈینگی میں مبتلا فتح گڑھ لاہور سے تعلق رکھنے والی نایاب اس بیماری کے حوالے سے کہتی ہیں، مجھے نا پچھلے سال ڈینگی ہوا تھا، تب بیبی ہونے والا تھا، تو جب بخار ہوا تو کلینک پر گئے تو انہوں نے میرا چہرہ دیکھا کہ آپ کا چہرہ بہت ریڈ ہوا، آپ کو تو ڈینگی لگ رہا ہے۔ تو فوراً پاس سین میموریل ہاسپٹل گئے ہم، تو انہوں نے جب میری سی بی سی کی تو انہوں نے کہا آپ کو ڈینگی ہے، تو وہاں سے میرے پھر اس کے بعد جب بیبی پیدا ہونے والا تھا انہوں نے کہا آپ کا آپریشن ہوگا، تو اس کے بعد ہم گنگا رام میں آتے، گنگا رام میں انہوں نے پھر جب ٹیسٹ کیا انہوں نے کہا آپ کا بیبی نارمل ہو جائے گا، سی بی سی کی تو تب انہوں نے کہا 1,20,000 آپ کے سیل میں۔ تو ابھی بھی میری جو پوزیشن ہے نا، مجھے سویلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے اور نمک وغیرہ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، تھوڑی سی جگر کی پرابلم آ رہی ہے۔ نہیں، بیبی جب ہونے والا تھا تب میں نے زیادہ جوس پیے تھے، تب سیل پورے ہو گئے تھے میرے، تو پھر میں نے ٹریٹمنٹ چھوڑ دیا تھا، تو کچھ دیر میں نے وہ سی بی سی نہیں کروائی، تو جب بیبی پیدا ہو گیا تو پھر وہ بلیڈنگ زیادہ ہوتی رہی ہے،
تو پھر پتہ نہیں چلا، تو اس لیے پھر سیل نیچے نیچے میرے گئے. جوس وغیرہ سے فائدہ ہوتا ہے، تو ابھی بھی وہ مجھ سے نمک وغیرہ نہیں کھایا جا رہا. کوئی جوس وغیرہ پیوں یا پھر دودھ کا استعمال کروں تو وہ ٹھیک رہتا ہے. گرم چیزیں نہیں کھائی جا رہی. میڈیا تو شور مچائے نا، میڈیا کو چاہیے کہ یہ ڈینگی کا کچھ کریں. یہ بہت خطرناک ہے، انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک ختم کر دیتا ہے. یہ تو آئیز کی اور ہر چیز ختم کر دیتا ہے. سر کے بال بھی گرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ٹینشن سے بھی، اور یہ پتہ نہیں کس طرح کے میڈیسن بھی ہیں، تو اس سے بھی بہت زیادہ کھانے سے غصہ آتا ہے. ٹاؤن شپ کی رہائشی ایک خاتون بینا، جنہیں بخار کے 15 دن بعد ناک اور کان سے خون آنے کی وجہ سے ڈینگی کے شدید حملے کا پتہ چلا، وہ اس بیماری کے حوالے سے کہتی ہیں. بس شروع میں تو میں ڈیوائل دیتی رہی ہوں، تو کچھ نہیں سمجھ آئی، رپورٹیں وغیرہ بھی کروائی ہیں. 15 دن کے بعد جو ہے نا کانوں سے خون آنا شروع ہو گیا، اور زیادہ بخار جو ہے نا 104 ہو گیا. تو پھر ہاسپٹل میں ہم چلے گئے اتفاق میں، تو ادھر انہوں نے دیکھ کے میری طبیعت جو ہے نا، وہ ڈاکٹر کافی گھبرا گئے، تو اسی وقت انجیکشن وغیرہ لگایا. مجھے کوئی ہوش نہیں ادھر. پھر وارڈ میں لے گئے ہیں، ڈرپ وغیرہ لگی ہیں. 2 ہفتے لگ گئے تھے مجھے سیٹ ہوتے ہوئے. کھانا نہیں کھا سکتی تھی، پانی بھی نہیں پیا جاتا تھا. تو کافی سوجن بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. پنک کلر ریڈ جو ہوتا وہ ہو گیا پہلے. ایسے کافی پریشانی بھی، گھر بھی تالا لگ گیا، سارے بچے ادھر دن رات تھی. 15-20 دن کے بعد جو ہے نا تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہوئی. 1 ہفتے بعد گھر آنے کے بعد دوبارہ یہ تکلیف ہو گئی تھی. پھر دوبارہ مطلب کہ علاج کروایا. 3 مہینے لگ گئے تھے سیٹ ہوتے ہوئے. انہی دنوں جو میں ہاسپٹل تھی تو 18 سال کا ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. تو خوف تو ظاہر آتا ہے. ساری والے کہاں، وہ تو بس ادھر تو جہاں میں تو اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، بہت لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. جو بچ گئے ہیں قسمت تھی صرف. ہاسپٹل بھی کچھ نہیں کر سکتا ڈینگی کے معاملے میں، نہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں کچھ. کوشش ہی ان کی ہوتی ہے، ایک رسک ہی ہوتا ہے. ان کے دل میں بھی کھٹکا سا یہ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی اب کیا کیا جائے. جو کوشش ہی بس ہوتی ہے، اور کچھ نہیں. ڈینگی بخار کی وجہ سے گھریلو خواتین کے علاوہ پروفیشنل خواتین کے روزمرہ معمولات زندگی کو بھی خراب کیا. اس حوالے سے مسز اسما علی کا کہنا ہے، لاسٹ ایئر مجھے ڈینگی کا پرابلم ہوئی تھی، اور وہ ایسے سٹارٹ ہوئی تھی کہ مجھے پہلے ہلکی سی شیورنگ سٹارٹ ہوئی، شیورنگ کے بعد وامٹنگ ہوئی. پھر ہم لوگ ہاسپٹل گئے. انہوں نے میرا جب ٹیمپریچر لیا تو کافی ہائی ٹیمپریچر تھا. پھر ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا کہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ سارے ڈینگی کے ہیں، لیکن ہم اسے پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ دیں گے. ہو سکتا ہے وہ بھی نیگیٹو آئیں، لیکن ڈینگی کے ہی سمٹمز نظر آ رہے ہیں. تو وہ پھر پروسیس اسٹارٹ ہو گیا. پھر چونکہ مجھے بہت وامٹنگ ہوتی تھی، اس لیے پھر مجھے ڈرپس لگتی رہی. پھر میرا پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلی ہوتا تھا، اس میں ایزیلی جو تھا وہ ڈکریز کر رہے تھے. پھر لاسٹ میں 58 تک چلے گئے. اور بہت زیادہ پرابلم اس لیے رہی ہے کیونکہ 104 ٹیمپریچر رہا، اور پھر میرے بچے بھی 3 تھے، چھوٹے تھے، تو کافی ڈسٹربنس تھی. اور پھر بہرحال میرے ہسبینڈ نے، ہم سب نے مل کے فیملی نے کوپ کیا. اور فائنلی پھر یہ تھا کہ ڈرپس لگنے کی وجہ سے مینٹین کیا گیا. ڈاکٹر دے ور ویری انکریجنگ، اور انہوں نے سائیکولوجیکلی اس میں ٹریٹمنٹ کیا، کیونکہ اس میں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں تھوڑی سی ایچنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے لاسٹ کے اندر، تو الرجی پرابلم بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ انسان ذرا ڈپریس ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ وہ نہیں بچے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ میڈیا اس میں بہت امپورٹنٹ رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ایجوکیشن رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں خود زولوجی کی پروفیسر ہوں، آئی نو اٹ. بہرحال اس سے جو ہے وہ پھر نکل آئے. اور میڈیا کا رول اس سے بہت امپورٹنٹ اس طرح رہا ہے کہ انہوں نے ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ اس میں فلوئڈ لیں، اس میں خوف زدہ نہ ہو، اور جتنا فلوئڈ لیں گے اتنا آپ کی باڈی کا میٹابولزم جو ہے وہ ٹھیک چلے گا. کیونکہ اس کی میڈیسن ابھی تک تو نہیں بنی ہے، اس کی ویکسینیشن بھی نہیں ہے. اس میں صرف پیناڈول ہی لینی ہوتی ہے. اور بہت اچھی ایجوکیشن کی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر تمام لوگ اس کو فالو کریں تو بڑی جلدی اس میں سے نکل آتے. ڈینگی بخار نے بلا امتیاز بڑے، بوڑھوں، نوجوانوں، عورتوں اور بچوں کو اپنا شکار بنایا. حتیٰ کہ اگر یہ گھر میں ایک فرد کو ہوا تو دوسرے کو بھی ہو گیا. غوثیہ چوک کے رہائشی عبدالحفیظ کے تینوں بیٹوں جو 3، 5 اور 11 برس کے ہیں، انہیں بھی اسی بخار نے آن گھیرا.
ڈینگی کے حوالے سے عبدالحفیظ ابھی تک خوف میں مبتلا ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میڈیا نے بہت مثبت کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹوں کا علاج بھی انہی ہدایات کی روشنی میں کیا۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کو ڈینگی ہو گئی، جیسے ہم عام بندے کی ناسی پھوٹ جاتی ہے نا، جس طرح بلڈ آ جاتا ہے، شالیمار ہاسپٹل سے ہم نے اس کا وہ ٹیسٹ کروایا تھا، پھر رہ گئے 50 کے بعد اس طرح پلیٹلیٹس کم ہوتے رہے ہیں۔ بہتر اچھا مطلب انہوں نے ٹریٹمنٹ اچھا کیا تھا، اب بچہ بہتر ہے پہلے سے۔ میرے تینوں بیٹوں کو ہوا تھا، میڈیا نے کافی ہیلپ کی ہے، اسے جوس وغیرہ دیں، اسے مطلب اس کو ان چیزوں سے پرہیز کریں، جیسے پانی جہاں پر اکٹھا ہو جائے، جس طرح احتیاطی تدابیر وغیرہ بتاتے رہے ہیں۔ یہ بلڈ آئے یا بخار، پیٹ میں درد یا ہاتھ پاؤں میں درد، سر میں درد، یہ اسی کی جو علامات بتائی ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے پھر پہلے تو ہم جو بچے تھے نا 2، ان کو تو ہم اسی طرح مطلب کہ ٹریٹمنٹ دیتے رہے ہیں۔ پھر ان کا جب بخار 2-3 دن 4 دن نہیں نہ اترا تو ظاہر بات ہے ان کی علامات تو نظر آئی ہے ہمیں، تو پھر اس وجہ سے ہم پھر ان کا ٹریٹمنٹ کروایا ہم نے۔ ہاں، پرائیویٹ ڈرپیں لگائی ہیں پلیٹس بڑھانے کے لیے۔ نہیں، اسے اور بہتر کرنا چاہیے، ہاسپٹلوں میں اتنا رش ہے، کچھ زیادہ کیمپ وغیرہ لگ جائے۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے حکومت نے دیر سے مگر دیر پا اقدامات کیے، مگر عوام کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اراکین اسمبلی نے اس سارے دور کے دوران پنجاب حکومت کی نااہلی کا رونا رویا اور پنجاب حکومت کی معطلی کا راگ الاپتے رہے۔ حالانکہ ماہرین ڈینگی بخار کو ایک وبا کی صورت اختیار کرنے میں اصل وجہ لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور لائف اسٹائل کو قرار دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام زندگی رواں ہے ختم ہوا جاتا ہے۔ یہ پروگرام آپ نے AQS ریڈیو پروجیکٹ اور گلوبل فنڈ فار وومن کے تعاون سے سنا۔ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@aqsresearch.com۔ ہماری پوری ٹیم، ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد، پروڈیوسر ربیہ ارشد اور ندا نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں AQS ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے۔ فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر، اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @aqsresearch.com MERIAWAZSUNNO@UKSRESEARCH.com اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد۔ سنتے رہیے میری آواز سنو۔ جی لسنرز، سنتے رہیے ہماری آواز اور اس کے ساتھ اپنی آواز بھی ملائیے، اور اس کا ذریعہ بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو بار بار کہ کال کے ذریعے یا خط کے ذریعے۔ اس کے علاوہ لسنرز میں چاہوں گی کہ آپ کا یہ فیڈ بیک صرف پازیٹیو ہی نہ ہو، نیگیٹو کوئی باتیں اگر ہیں تو وہ بھی رائٹ ڈاؤن کر لیجئے اور ہمیں وہ بھی بتائیے۔ اور اس کے علاوہ لسنرز بڑھنا ہے ہم نے اپنے نیکسٹ پروگرام کی طرف، جو کہ ہے پانی کی کہانی عورت کی زبانی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کون سی کہانی کس کی زبانی ہم نے سننی ہے۔ پروگرام ہے پانی کی کہانی عورت کی زبانی۔ السلام علیکم۔ پانی کی کہانی عورت کی زبانی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمینہ خمیر۔ پاکستان میں عورت صرف پانی ہی بھر کے نہیں لاتی بلکہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے۔ صوبہ پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے اور دریائے سندھ یہاں کا سب سے بڑا دریا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے بہت سی آبادیاں ہیں۔ پانی کی آلودگی صرف گھروں میں آنے والے پانی میں ہی نہیں ہوئی بلکہ دریا اور سمندر بھی آلودگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ نتیجتاً انسان ہی پانی کی اس آلودگی سے متاثر ہوا ہے۔ اسی حوالے سے آج آپ سنیں گے ایک فیچر۔
اور یہ سامنے گواہ ہے، ان کا کوئی مرد بھیک مانگنے نہیں جاتا، عورتوں کو جانا پڑتا ہے. اب دیکھیں 10:30 کا ٹائم ہے، 11 کا. بات ہوگی ڈاکٹر زینت بلوچ سے. کہ مرد کہتا ہے کہ بھئی میرے کام ہے، مجھے کرنے ہیں باہر کے سارے کام، حالانکہ یہ بھی تو ایک باہر کا ہی کام ہے. پنجاب کا شہر ڈیرہ اسماعیل خان 2 سے 2.5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ایک چھوٹا سا شہر ہے جو دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے. کہل قبیلہ دریا کے کنارے صدیوں سے رہ رہا ہے. یہاں بھی عورتیں ہی ہر کام کی ذمہ دار ہیں. قدسیہ محمود گزشتہ دنوں ڈیرہ اسماعیل خان گئیں اور دریائی زندگی پر انحصار کرنے والے ان لوگوں پر یہ فیچر بنایا. صاف ستھرا پانی، فضاؤں میں اڑتے پھرتے خوبصورت موسمی پرندے اور زمین کی ہریالی. کبھی یہ منظر دریائے سندھ کے کنارے بسنے والوں کی کل کائنات ہوتا تھا. وہ اسی دریا سے شکار کرتے تھے اور اسی کے کنارے آباد رہا کرتے تھے. مشینی ترقی نے نہ تو وہ منظر چھوڑے اور نہ ہی دریا کے کنارے بسنے والوں کے لیے خوشحالی. کہر قبیلہ دریائے سندھ کے کنارے ڈی خان میں آباد ہے. بے زمین جھگیوں میں بسنے والوں کی دریائے سندھ کے کنارے زندگی کیسے گزرتی ہے، دریا کا خیال آتے ہی صاف ستھرے ٹھنڈے پانی کا منظر ذہن میں جھلکتا ہے. مگر آج حقیقت کچھ تلخ نظر آتی ہے. ڈی خان شہر کا سارا گندا پانی دریائے سندھ کے پانی کو آلودہ کر رہا ہے، جس سے کہر جیسے بہت سے دریائی زندگی پر انحصار کرنے والے گھرانوں کے لیے دریا کے کنارے رہنے کے باوجود پینے کا صاف پانی حاصل کرنا مشکل ہو چکا ہے. 25 سے 30 جھگیوں میں رہنے والے یہ غریب لوگ جو اپنا مال مویشی بھی ساتھ ہی رکھتے ہیں، پینے کا پانی یہاں کا اہم مسئلہ ہے. ہم پر بڑا ظلم ہوتا ہے، ہمیں کوئی امداد نہیں ملتی کہ کوئی نلکا لگا دیں. اب 3 بڑے گندے نالے اس دریا میں گرتے ہیں اور ہم وہی بدبودار پانی پیتے ہیں. ہمارا حال کوئی اچھا نہیں ہے. ہماری جھگیاں تنکوں کی بنی ہوئی ہیں. ہم بھی امت ہیں. پہلے ہم تھوڑی پکی زمین پر رہتے تھے، مگر انتظامیہ نے ہمیں وہاں سے اٹھوا کر بالکل دریا کے کنارے رہنے پر مجبور کر دیا ہے. ہماری بھی مدد کرو، ہم بھی اللہ کی پیداوار ہیں. اللہ کی پیداوار ہیں، امت ہیں، کوئی سارے تے ترس کرو غریبوں تے. عورتیں ہی سارے کام کرتی ہیں جبکہ مرد عموماً گھر پہ ہی ہوتے ہیں. مرد سارے نہ ان کو سمجھ نہیں لگتی. ہمارے مردوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے. بچوں کا کام ہم کرتے ہیں، چاہے جنم کی ہو، صحت کی ہو یا کوئی اور بات. ٹوکریاں بنانے کے لیے جنگل سے کاں ہم لے کر آتے ہیں. ہمارے مردوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے. سارا کام ہم عورتیں ہی کرتی ہیں. خمیسو اس قبیلے کا ایک بزرگ ہے. اس کے بقول بالکل لبے دریا ہونے کی وجہ سے جھگیاں بہہ جاتی ہیں. پانی کا مسئلہ تو یہ ہے جو پانی تھا، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پانی دریا کا بڑھتا ہے تو ساری جھگیاں بہہ جاتی ہیں. رہائش ہماری کوئی نہیں ہے، نہ زمین ملتی ہے، نہ کوئی ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے. اب کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتے ہم. پڑھاوے یا سارے بچوں نال کوئی روزی مثال تعاون کرے. اصل تو غریب لوگ ڈٹھے تھے بس پایا چاہے اپنے. تو کاروبار کیا ہے آپ؟ کاروبار یہ سارا کام بندہ ہے، وہ کام پہ ختم ہو گئی ہیں. کوئی کاروبار تھی سکتا سارا. پہلے یہ قبیلہ دریائی جنگل سے ملنے والی لکڑی کانچ سے ٹوکریاں بنا کر گزارا کرتا تھا، لیکن اب جنگل ختم ہو گئے ہیں جس سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے. بینش اسی علاقے میں مختلف سماجی اداروں کے لیے کام کرتی ہیں. انہوں نے اس حوالے سے بتایا، پہلے تو یہ لوگ دریا سے پانی لیتے تھے، تو جب سے یہ ڈیرہ میں تو اسپیشلی یہ جو سینیٹیشن کا انہوں نے ادھر کیا ہے سارا سسٹم، یہاں پہ شہر کی گندگی ڈال دی ہے، تو اس سے جو ہے یہاں کے مچھلی بھی ان کی مر رہی ہے. فوڈ تھا ان کا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اب ان کے استعمال کا جو پانی تھا وہ بھی خراب ہو رہا ہے. تو یہاں بھی کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اس کے کینٹ ایریا کے قریب بیٹھے ہیں، تو انہیں جو ہے پانی مل جاتا ہے. ادروائز اگر یہ دریا کی دوسری طرف جائیں تو ان کے لیے پھر اور کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، انہیں یہیں سے پانی لینا پڑتا ہے جو دریا کا پانی ہے، اور وہ بہت زیادہ گندا ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. دامان نامی سماجی تنظیم نے حال ہی میں دریائے سندھ میں ہونے والی آلودگی سے متاثر ہونے والی عورتوں اور مردوں کی زندگیوں پر ایک رپورٹ مرتب کی ہے. یہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ دامان کے ڈائریکٹر وسیم واگا نے بتایا، ڈیم اور بیراج بننے کی وجہ سے چونکہ دریا کی پوٹینشیل دریا کا کم ہوا، اس میں پانی کم ہوا، اس کی وجہ سے کچھ تو زمینیں دریا نے چھوڑ دی. جو زمینیں دریا نے چھوڑ دی ان کو جو ہمارے لوکل
مقامی زمیندار ہیں انہوں نے ان زمینوں پہ جنگلات، کام کا جنگل ہوا کرتے تھے، کام کے کہاں کے جن سے یہ لوگ ٹوکریاں وغیرہ بناتے ہیں. زمینداروں نے ان کے وہ جنگل ٹریکٹر سے صاف کر کے کاشتکاری شروع کر دی ہے. اب ایک تو ان کا یہ روزگار ختم ہو گیا چونکہ وہ کام کے اور کہاں کے جنگل نہیں رہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ ٹوکرے بنا رہے ہیں مگر جس کام سے یہ ٹوکرے بنا رہے ہیں یہ اچھی کام نہیں ہے. اب وہ ان کو بہت کم ملتی ہے، بالکل ڈھینگا رہن جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اچھی کام ان کو اب نہیں ملتی. ایک تو یہ ان کا روزگار ختم ہوا. اس قبیلے کا دارومدار پہلے مچھلی پکڑنے پر تھا لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں. وسیم بتاتے ہیں مچھلی کا کچھ مچھلی پانی کم ہونے سے کم ہوئی. دوسرا سب سے بڑا نقصان ان کا کیا حکومت نے کہ انہوں نے مچھلی پہ فش پہ کانٹریکٹ سسٹم ٹھیکیداری کا نظام جو جب سے شروع کرایا ہے. اب ان لوگوں کو جو جہاں صدیوں سے قدیمی باشندے ہیں یہاں صدیوں سے بچتے ہیں ان کو اب مچھلی پکڑنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. اگر ان کو ٹھیکیدار دیکھ لے مچھلی پکڑتے ہوئے تو ان کو تھانے میں جیل میں لے جاتا ہے. تیسرا ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ زمین کا ہے کہ اب ان کو اپنی کلیاں، اپنی جھگیاں یا اپنے ہٹس لگانے کے لیے زمین پہ بیٹھنے کوئی نہیں دیتا ہے. عورتیں کیسے متاثر ہوئیں؟ وسیم کہتے ہیں عورتوں پہ کام کے بوجھ میں واقعی فرق آیا ہے پچھلے 15 سالوں میں. پہلا بوجھ تو یہ ان کا بڑا کہ جب کام اور کہاں کا جنگل نہیں رہا اور مچھلی پہ ان کا حق ختم ہو گیا ہے تو اب وہ کمی پوری کرنے کے لیے ان کو بھیک مانگنی پڑتی ہے. اور یوں سمجھیں کہ 60-70% 60-70% جو ان کا روزگار کم ہوا اب وہ 60-70% کی کمی یہ بھیک مانگ کے پوری کرتے ہیں. اور یہ سامنے گواہ ہے ان کا کوئی مرد بھیک مانگنے نہیں جاتا، عورتوں کو جانا پڑتا ہے. اب دیکھیں 10:30 کا ٹائم ہے، 11 کا یہ سب آپ وہاں جانا چاہتی ہیں شہر میں تاکہ بچوں کے لیے. یہ ایک برڈن عورت کا. وہ عورتیں جو تخلیقی کام میں، کرافٹس کے کام میں مصروف ہوتی تھی اب وہ بھیک مانگنے ان کو پڑتی ہے. ایک یہ. دوسرا پانی کا جب مسئلہ جب سے خراب ہوا ہے تو اب ان کو دور سے نل سے پانی بھرنا پڑتا ہے. اور آپ جانتی ہیں مرد نہیں جاتے پانی بھرنے، یہ عورتوں کو جانا پڑتا ہے. پانی کے مسائل اور کاروبار نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں کی عورتوں میں جینے کی امنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ فرصت کے اوقات میں وہ موسیقی سے اپنا دل بہلاتی ہیں اور کبھی کبھی گا بھی لیتی ہیں. پتنا تے بہ کے ڈھولا کپڑے پہ دھو دیا ایک تیرا چولا گلی لا کے بک بک پہ رو دیا ایک تیرا چولا گلی لا کے بک بک پہ رو دیا تینو انج نہیں ٹھا دیا تینو انج نہیں ٹھا دیا کر ساڈے کول دوری پا کے غیراں نال آواز کر ساڈے کول دوری پا کے غیراں نال پیار پتنا تے بہ کے ڈھولا کپڑے پئی دھوندیاں پتنا تے بہ کے ڈھولا کپڑے پئی دھوندیاں ایک تیرا چولا گلی لا کے بک بک پئی روندیاں ایک تیرا چولا گلی لا کے بک بک پئی روندیاں تینو انج نہیں ٹھا دیا کیوں جدا تھی گیا کر ساڈے کول دوری پا کے غیراں نال پیار کر ساڈے کول دوری پا کے غیراں نال پیار پتنا تے بہ کے ڈولا تک دیاں تے ڈرا پتنا تے بہ کے ڈولا تک دیاں تے ڈرا وعدہ کر کے نہ آیا دلدار کوڑیا وعدہ کر کے نہ آیا دلدار کوڑیا تینو انج نہیں ٹھا دیا کیوں جدا تھی گیا کر ساڈے کول دوری پا کے غیراں نال پیار کر ساڈے کول. آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان سے خصیہ محمود کا فیچر سنا. ڈاکٹر زینت بلوچ بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچی ادب کی پروفیسر ہیں اور بلوچی ثقافت پر ان کا وسیع مطالعہ ہے. عورتوں کو خود مختار اور معاشی طور پر مستحکم دیکھنا ان کا خواب ہے. عائشہ امیر نے کوئٹہ میں ان کی رہائش گاہ پر ڈاکٹر زینت سے انٹرویو کیا. زینت صاحبہ یہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ بلوچی ادب میں عورتوں کا کس طرح سے ان کو پورٹرے کیا گیا ہے، ان کی ظاہری خوبصورتی کا ذکر ہے یا جو ان کو تکالیف اور درد ہیں اس کا کہیں ذکر آیا ہے؟
بلوچی ادب جو ہے ہمارا تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ پورے کا پورا جو ہے وہ رومانٹک شاعری پہ ہے، بلکہ ہر جگہ پہ مطلب خواتین ایک خوبصورت اس میں نظر آ رہا ہے کہ بہت خوبصورت خاتون ہے، آنکھیں خوبصورت ہے، بال خوبصورت ہے، مطلب اس کی جسمانی جو خد و خال ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز سے اور رومانٹک انداز میں جو ہے بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کی جو تکالیف ہے، کن تکالیف سے گزرتی ہے، کس طرح سے باقی زندگی وہ گزار رہی ہوتی ہے، یا کس طرح سے وہ وائلنس کا شکار ہو رہی ہوتی، ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. اور ہماری جو شاعری ہے تقریباً سب پوری کی پوری عورت کے گرد گھومتی ہے، لیکن تکالیف کے حوالے سے نہیں، رومانس کے حوالے سے. اس کے علاوہ تکالیف تو یہی ہے کہ آپ بچے پیدا کرتی ہے، ویسے ہی اس میں جسمانی طور پہ کئی ویکنیسز آ جاتی ہیں، خوراک کی کمی آلریڈی ان علاقوں میں ہوتی ہے، اس کو جو خوراک ہے وہ صحیح طریقے سے دی نہیں جاتی ہے، الٹا اس پر جو یہ بوجھ لادا جاتا ہے کہ آپ چاہے پانی بھی بھریں اور دوسرے گھر کے کام ہیں وہ بھی کرتی ہے، بلکہ وہ کھیتوں میں بھی جا کے کام کر رہی ہوتی ہے، مطلب سارے کام عورت کو ہی تقریباً کرنے پڑتے ہیں. آپ کی شاعری میں یا لٹریچر میں پانی کو کس طرح سے پورٹری کیا گیا ہے؟ کافی دور دور تک عورتوں کو جانا پڑتا ہے، کئی میل بلکہ سفر کرنا پڑتا ہے. بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں جو خشک ہیں بہت زیادہ، جہاں پہ پانی، لیکن انہی چیزوں کی خواہش یہاں کے لوگوں کو رہی ہے، جیسے بادل آئیں، برسے، اولے برسیں، اور بلکہ پہاڑوں پر بادلوں کے ابھرنے کا ذکر ہے، لوگوں کے نام رکھے گئے، خواتین کے نام ان چیزوں پہ رکھے گئے. یہ تمام چیزیں ہماری شاعری میں ہیں. بلوچ سوسائٹی میں اسپیشلی عورتوں کا ہی کام کیوں سمجھا جاتا ہے پانی بھرنا؟ مرد کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، جس طرح کہ مرد کہتا ہے کہ بھئی میرے کام ہے، مجھے کرنے ہیں، باہر کے سارے کام، حالانکہ یہ بھی تو ایک باہر کا ہی کام ہے. تو وہاں پہ ان باتوں کو کیوں اپلائی نہیں کرتا ہے جہاں پر کہ پانی دور دور سے ملتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو مرد ہیں وہ اتنی محنت نہیں کرتے ہیں جتنے کہ خواتین کرتے ہیں. مرد کو یا تو شروع سے ہی اس ماں نے یا بہنوں نے اس طرح سے بیہیو کیا کہ ایک لڑکی کو جو ہے وہ کمتر درجے کا سمجھ لیا اور مرد کو جو ہے ایک سپر مین سمجھ لیا، اور اسی وقت سے جو ہے اس میں تفریق پیدا کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کام اسی نے ہی، میری بہن نے کرنا ہے، میری بیوی نے کرنا ہے، اور میری ماں کرتی آئی ہے، اسی نے ہی پانی بھرنا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے پانی. اگر پردے کا اتنا رواج نہیں ہے اور گھروں کے درمیان دیواریں نہیں ہوتی تو پھر یہ سیاہ کاری کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا بلوچ سوسائٹی میں؟ آبزرویشن کی ہے کہ کون سے علاقوں میں سیاہ کاری ہوتی ہے، تو تقریباً آپ کا یہ جو پاکستان کے بیلٹ میں سندھ کا علاقہ جہاں ٹچ ہوتا ہے بلوچوں سے، یہاں پر سیاہ کاری کا، اور اگر یہاں بلوچستان کے قلات اور ان علاقوں میں تو یہ صرف افغانستان اور ان کی افغانوں میں یہ رواج بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے سیاہ کاری ہوتی. جو کلاسیکل ہماری شاعری ہے، داستانیں ہیں جو، تو اس میں ہانی اور شہ مرید کیا ہے، ادھر کیوں سیاہ کاری نہیں ہے؟ اس میں شہادت اور ماناز ہے، جبکہ اس کو طلاق ہوتی ہے، شک کی بنا پر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو مارتا نہیں ہے، سیاہ کار نہیں کرتا ہے، جبکہ وہ اسی علاقوں میں آ کر رہ گئے تھے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ 500 سالوں سے ہم پر اثرات ہیں دوسرے، ان کی وجہ سے جو ہے. اس کے علاوہ کئی اور داستانیں ہیں جن میں کہ توکلی اور سمو کی، وہ بھی ایک شادی شدہ خاتون ہوتی ہے، مست اس پہ عاشق ہو جاتا ہے اور پوری زندگی، حالانکہ مری علاقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، پھر بھی ان کو مارا نہیں جاتا ہے، کئی کڑی امتحانوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن سیاکاری نہیں کی جاتی ہے ان کے ساتھ. یہ میں سمجھتی ہوں دوسرے اثرات ہیں ہم پر، دوسروں کے، جو کہ انہوں نے جیسے پردے کو اڈاپٹ کر لیا، اسی طرح ان چیزوں کو بھی، ان روایات کو بھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے. بہت شکریہ. آپ نے عائشہ میر کے ساتھ ڈاکٹر زینت بلوچ کا انٹرویو سنا. پانی کی کہانی عورت کی زبانی کے ساتھ میں سمینہ خمید اپنی ٹیم تسنیم احمد، قدسیہ محمود، عائشہ امیر، سعدیہ حق، محمد اشتیاق اور علی مصطفیٰ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. یہ پروگرام اکس ریڈیو پروجیکٹ کی پیشکش ہے. اللہ حافظ. آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے.
فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر، اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uksresearch.com merawazsunno@uksresearch.com، اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد۔ سنتے رہیے میری آواز سنو۔ لسنرز، آج بھی سنی آپ لوگوں نے ہماری آواز اور کچھ بات ہوئی صحت کے حوالے سے۔ ٹرانسمیشن کے آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ صحت مند رہیں گے تو آپ اپنے سارے کام بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے، اور اگر آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ ہمارے پروگرامز کے لیے فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ تو لسنرز، یہی میسج تھا میرا آج کا۔ مجھے ندا نعیم کو اجازت دیجیے آج کے لیے، کل پھر نئے پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔